بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے پی اپڈیٹس کے ساتھ اظہر علی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انتخابی ماحول ہے ملک بھر میں، اور اسی سلسلے میں پشاور میں بھی یہاں ایک گہما گہمی رہتی ہے، اور خاص طور پر چونکہ ایک مخصوص ماحول میں یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو یہاں پہ بھی ایک مخصوص قسم کی فضا ہے۔ جیسے کل پشاور ہائی کورٹ میں ایک زبردست ایک دلچسپ صورتحال رہی تقریباً دن بھر، جب تحریک انصاف کی خاتون رہنما زرتاج گل وزیر راہداری ضمانت کے حصول کے لیے جب وہ پشاور ہائی کورٹ پہنچتی ہے، لیکن وہ عدالت کے اندر راہداری ضمانت کے لیے وہ درخواست دائر کر رہی تھی، تو عین اس وقت پولیس کی بھاری نفری عدالت کے باہر ان کے باہر نکلنے کے انتظار میں، کیونکہ زرتاج گل وزیر جو ہیں 9 مئی سے متعلقہ جو مقدمات ہیں ان میں عدالتوں کو اور پولیس کو وہ مطلوب تھی۔ تو یہ سلسلہ پر اس طرح رہا کل کہ چونکہ وہ قدر تاخیر سے عدالت میں پہنچی تھی، اور ہم نے جو درخواست تھی وہ متعلقہ برانچ تک اس نے سبمٹ کرا دی تھی، تو عدالتی ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے یہ اب سوال کھڑا ہو گیا کہ اب زرتاج گل وزیر اب اگر آج ان کی جو ضمانت کی درخواست کی سماعت نہیں ہوتی، وہ باہر نکلتی ہیں، تو پھر کیا صورتحال ہوگا۔ لیکن وہ زرتاج گل وزیر بظاہر اتنی خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی کہ وہ بار بار یہ درخواست کر رہی تھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ وہ 9 مئی کے واقعات کو لے کر وہ بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ خود ایک شہید کی بہن ہے، انہوں نے کبھی شہداء کی توہین کا انہوں نے سوچا بھی نہیں۔ بہرحال یہ صورتحال پہ شام تک رہا۔ پھر اس کے بعد پھر جیسے جب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جب وہ چونکہ کل وہ اسلام آباد میں تھے، وہ جب واپس پشاور پہنچے، پھر رات کوئی 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب اپنے چیمبر میں انہوں نے زرتاج گل وزیر کی جو راہداری ضمانت کی جو درخواست تھی اس پر متعلقہ پولیس حکام کو بھی طلب کر کے وہ اس کی راہداری ضمانت کی درخواست منظور کر لی، اور پولیس حکام کو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ہدایت کی کہ جو سائلہ ہے ان کو رہائش گاہ تک پہنچایا جائے۔ آج بھی پشاور ہائی کورٹ میں جب ہم آ رہے تھے، سامنے سے جب ہم گزر رہے تھے، یہی صورتحال ہے کہ باہر بھی پولیس کی بھاری نفری، کیونکہ آج سے کاغذات نامزدگی کے خلاف جو اپیلیں دائر کرنے کا جو مرحلہ ہے، ظاہر بات ہے پشاور ہائی کورٹ میں بھی ٹریبونلز قائم ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی چونکہ تحریک انصاف کے بعض ایسے رہنماؤں کے آنے کی جو توقع کر رہے ہیں لوگ، جو پولیس کو اور عدالتوں کو جو مطلوب ہیں، جو ان پر مختلف مقدمات ہیں، تو پولیس کی بھاری نفری باہر بھی ہے آج بھی پشاور ہائی کورٹ میں، اور اندر کچھ وکلاء تیاریوں میں ہیں، جیسے جیسے ان کی جو متعلقہ جو رہنما ہیں وہ آئیں، تاکہ ان کی جو کیسز ہیں ہم عدالتوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ ایک ایسی ایک خوف کی فضا ہے بظاہر، لیکن یہ چونکہ ایک خاص سیاسی جماعت کے لیے ہیں، البتہ باقی سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ ایک کمپین کے موڈ میں اب وہ جا رہی ہیں، اور ان کے مختلف جو وہ ہے ایک تیاریاں جاری ہیں۔ الائنسز کے حوالے سے بھی تقریباً معاملات ایک طرف ہو گئے ہیں، کیونکہ الائنس کی کوئی صورت بنتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کا جو رویہ ہے، جو سیاسی لوگوں کے ساتھ جب ان کو وہ زبردست انداز میں ان کی کیسز کی سماعت بھی ہوتی ہے، ان کو انصاف کی فراہمی بھی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف عام سائلین جو ہیں وہ جب اپنے مقدمات لے کے عدالتوں میں آتے ہیں تو وہ وہاں پہ جو روایتی ایک چکر ہے عدالتوں کا کہ تاریخ در تاریخ، تاریخ در تاریخ، تو وہ پھر بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ انصاف کے حصول کا ایک خواب اور ایک حسرت لے کر وہ اس دنیا سے جانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ نہیں، پھر آپ اس کو بولتے ہوئے پھر وائنڈ اپ بھی کریں نا، پھر اس کو وائنڈ اپ بھی کریں۔ اس کو آپ اس کے ساتھ وہ نہیں کر رہے؟ نہیں، اس کو الگ کریں گے، الگ کریں گے۔ ہاں، پھر سے کہیں سے شروع کریں اور پھر اس کو وائنڈ اپ بھی کریں۔ اب چونکہ ہمارا جو عدالتی نظام کا ایک وہ ہے کہ جب عام آدمی جب عدالت میں انصاف کے حصول کے لیے جب آتے ہیں تو وہ روایتی جو ہمارا عدالتی نظام ہے کہ جو تاخیری حربے مختلف طریقے سے، کبھی وکیل، کبھی جج نہیں ہوتا، کبھی کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، لیکن وہ سائلین جو ہے وہ انصاف کے حصول میں اکثر و بیشتر وہ قدر وہ مسائل کا شکار رہتے ہیں کہ وہ انصاف کی جو ایک حسرت لے کر دنیا سے جانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب سیاسی نوعیت کے کیسز جب عدالتوں کے سامنے آتے ہیں تو عدالتیں برق رفتاری سے ان کی نہ صرف درخواستیں قبول کرتے ہیں بلکہ مقدمات کی سماعت بھی کرتے ہیں، اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو انصاف بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس پر ہمارا جو معاشرہ، ہمارے جو عام جو لوگ ہیں سوسائٹی کے، ہمیشہ سے ایک تحفظات کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ لیکن عوام ابھی بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام میں اس قسم کی اصلاحات لائی جائیں کہ یہ جو حصول انصاف کا جو ایک مرحلہ ہے یہ عام آدمی کے لیے بھی اس قدر آسان ہو جتنا کہ کوئی سیاسی شخصیت کے لیے یا کسی سیاسی جماعت کے بڑے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوئیں گے۔ اللہ حافظ۔